بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ذکر کرنے سے انسان پاگل ہو جاتا ہے، یا اس کا دماغ بوجھل ہوتا ہے، یا اس سے کوئی اس کے نفسیات پہ اثر پڑتا ہے۔ اس حوالے سے یہ ذہن میں رہے کہ ذکر سے کوئی انسان پاگل نہیں ہوتا۔ انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور جو سب سے زیادہ ہو وہ عام ہو جاتا ہے۔ یعنی دنیاوی چیزوں کو آپ دیکھیں گے، جسمانی ضرورت کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہوا ہے۔ ہوا وافر مقدار میں ہے، انسان ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہتا۔ اس کے بعد جسمانی ضرورت کے لیے اہم چیز پانی ہے، تو دنیا میں بھی خشکی کم ہے، پانی زیادہ ہے، انسانی اہم ضرورت ہے۔ اس کے بعد دیگر آپ کھانے پینے کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں، جو جتنا زیادہ ضرورت ہوگا اس کی کثرت اتنی زیادہ ہوگی۔ اسی طرح روحانی ضرورت کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ ذکر الہی ہے، کیونکہ انسان ذکر الہی کے بغیر مردہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مردہ اور زندہ۔ یعنی جو ذکر کرتا ہے گویا کہ وہ زندہ انسان ہے، جو نہیں کرتا وہ مردہ انسان ہے۔ تو روحانیت کے لیے، اس کی تقویت کے لیے، اخروی کامیابی کے لیے ذکر الہی انتہائی ضروری ہے۔ دنیا میں بہت سارے اعمال ہم کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اس کی لمٹ ہے، وقت ہے، اس کے بغیر ہم وہ کر نہیں سکتے ہیں۔ مثلا حج ایک فریضہ ہے، ایک خاص موقع پر، خاص مقام پر ادا کیا جاتا ہے۔ آپ اسے سال میں 8-10 دفعہ ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ رمضان کا فرض روزے ہیں، نفلی روزے آپ رکھ سکتے ہیں کسی بھی وقت سوائے عیدین کے، لیکن فرض روزہ صرف رمضان المبارک میں فرض ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، آپ کے پاس مال ہوگا تو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ نماز 5 وقت آپ پہ فرض ہے، نفلی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض صرف 5 پڑھیں گا، اس میں آپ زیادتی اور کمی نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ذکر الہی واحد عمل ہے، واحد عبادت ہے جس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، انتہا نہیں ہے۔ جتنا زیادہ کیا جائے اتنا اللہ پاک کو پسند ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اب کثرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات۔ یعنی آپ ذکر الہی کے لیے کوئی خاص ہیئت پہ بیٹھنا، کوئی خاص مقام پہ بیٹھنا اور اس کے لیے وضو کرنا لازمی نہیں ہے۔ آپ کو وضو ہے، آپ ذکر الہی کر سکتے ہیں۔ آپ کو وضو نہیں ہے، آپ بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، غرض جس حالت میں ہیں آپ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ کو بلند آواز سے بھی یاد کر سکتے ہیں، دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں، اور اللہ کی قدرتوں، ان کی نشانیوں کے بارے میں سوچ کر کے، غور فکر کر کے، یہ بھی اللہ کی یاد میں شمار ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کو کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، اللہ پاک اسے فرشتوں کے مجلس میں یاد کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ پاک کو دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اسے دل میں یاد کرتے ہیں۔ تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جو ذاکرین ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں، ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ امام غزالی ہو، جنید بغدادی ہو، اور اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی ہو، خواجہ معین الدین چشتی ہو، مجدد الفسانی ہو، جتنے بھی ہمارے صوفیاء، اولیاء، بزرگ جن کا آج نام زندہ ہے، 600 700 800 سال ان کو ہوئے ہیں، وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ تو یہ ذاکرین ہیں۔ صحابہ کرام اور انبیاء کرام کا کیا کہنا، ان کا نام زندہ ہی زندہ ہے۔ تو یہ جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں ان کا نام زندہ رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگ پاگل کیوں ہوتے ہیں، ان کے دماغ پر اثر کیوں پڑتا ہے؟ بنیادی طور پر ان کو کچھ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں۔ جب وہ نفسیاتی مسائل میں پریشان ہوتے ہیں، ڈپریشن ہوتا ہے،
تو وہ متوجہ ہوتے ہیں ذکر الہی کی طرف، بجائے اس کے کہ وہ اپنا علاج کرائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، تو وہ یقیناً پریشانی، تکالیف، مصیبتوں میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، جس طرح کہ ہم ہر موقع پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، مسجد میں داخل ہونا، مسجد میں نکلنا، پانی پینے سے پہلے، پانی پینے کے بعد۔ غرض کوئی مصیبت آتی ہے تب بھی ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، تو اللہ کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے، مصیبت میں بھی یاد کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگوں کو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں یا اعصابی مسائل ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم اپنا علاج کرائیں، ہم اپنے مرض کی تشخیص کرائیں، یا یہ ہے کہ ہم ذکر الہی کی طرف توجہ دے کر ہم صحت حاصل کریں۔ یقیناً ذکر الہی سے تو انہیں اطمینان ہوگا، سکون ملے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دل میں جو بے چینی ہے، یہ جو کیفیت ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے ہے یا مرض کی وجہ سے ہے؟ اگر دل میں جو اضطراب ہے، جو پریشانی ہے، جو غم ہے گناہوں کی وجہ سے، اور روحانی اعتبار سے کمزور ہونے کی وجہ سے جو بے چینی اور اضطراب ہے، تو اس کا علاج ذکر الہی ہے۔ لیکن اگر اعصابی مسئلہ ہے، نفسیاتی مسئلہ ہے، ڈپریشن ہے، مرض ہے جس کا تعلق دماغ سے ہے، تو آپ کو کسی ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے، کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے، کسی حکیم اور طبیب کے پاس جانا چاہیے، تاکہ وہ آپ کی مرض کی تشخیص کرے اور آپ کا علاج کرے۔ تو اس پر ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم ذکر کو الزام دیں، اللہ کے نام کو الزام دیں کہ بھئی فلان نے لا الہ الا اللہ 1000 دفعہ پڑھا اور پاگل ہو گیا۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اس کی جتنی بھی کثرت ہو انسان کو ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے ہیں تو جنت میں آپ کے لیے درخت لگتے ہیں، باغات لگتے ہیں، اس میں یقیناً آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یعنی آپ کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے اگر اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ کا وہ عمل عبادت بنتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ بازار جاتے ہیں اور بازار میں داخل ہوتے وقت آپ چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں، 30 لاکھ نیکیاں آپ کو ملتی ہیں، آپ کا بازار جانے کا جو عمل ہے یہ بھی ثواب میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، روحانیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ جس طرح جسم کے لیے ہوا اور پانی کی ضرورت ہے، اس طرح روحانی طور پر تقویت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی یاد یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ فلان ذکر کی تاثیر گرم ہے، ٹھنڈا ہے، اس ذکر کو کرنے سے انسان پریشان ہوتا ہے یا پاگل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ نے کوئی ذکر روزانہ 10 دفعہ کی ہے یا 15 دفعہ کی ہے، اس ذکر کو آپ بیٹھ کے 1 لاکھ دفعہ کرتے ہیں تو دماغ پہ بوجھ اس آپ کے اعصابی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ جسمانی طور پر تیار نہیں ہوتے ہیں ایک جگہ مسلسل بیٹھنے کے لیے، ذکر کی وجہ سے آپ پہ اثر نہیں پڑتا، بلکہ آپ طبیعت ایسی ہے کہ کہیں پہ آپ 5 منٹ نہیں ٹکتے اور آپ اچانک 10 گھنٹے بیٹھے رہیں، تو یہ نفسیاتی طور پر آپ بوجھل محسوس کرتے ہیں، بنیادی یہ وجہ ہوتا ہے۔ ورنہ ذکر الہی سے کسی کو کوئی نفسیاتی مسئلہ یا پاگل پن نہیں آتا، کوئی دورہ نہیں پڑتا، بلکہ اس حوالے سے اگر کسی کو تشویش ہے تو بہتر انداز یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے صحبت میں بیٹھ کر ذکر الہی کرے، اس کے رہنمائی سے کرے، کیونکہ جو ذکر دینے والے ہوتے ہیں صوفیاء کرام، جن کا سلسلہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں مشہور و معروف سلسلہ قادریہ ہے، سہروردیہ ہے، چشتیہ ہے، اور اس طرح کے دیگر سلسلے ہیں، تو وہ بھی ذکر الہی کراتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اللہ کا نام سکھاتے ہیں۔ اگر کوئی بیعت نہیں ہوتا ہے بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ صوفی، وہ ولی متبع سنت ہے اور آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ موحد ہے، تو اس کی رہنمائی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ترتیب سے ذکر کرانا سکھائے گا، آپ کا جو تعداد ہے ذکر کا وہ آہستہ آہستہ بڑھائے گا کہ بھئی آپ 10 دفعہ پڑھیں، پھر آپ کو کہے گا کہ بھئی آپ 40 دفعہ پڑھیں، پھر آپ کا جو مزاج ہے، طبیعت ہے
اور آپ کی جو قوت ہے اس کو دیکھ کے وہ آگے 100 اور 200 اس طرح کر کے آپ کے تعداد کو بڑھاتا جائے گا، اور پھر آپ میں بھی وہ پختگی آئے گی۔ اور اس سے بنیادی جو مقصد ہوتا ہے ذکر کا وہ تزکیہ نفس ہوتا ہے، آپ کی باطن میں پاکیزگی آتی ہے، آپ سے وہ گندے جو خصلتیں ہیں، عادتیں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، اس طرح کی جو باطنی بیماریاں ہیں روحانی طور پر، ان سے انسان کو نجات ملتا ہے، اور انسان روحانی طور پر ترقی کرتا ہے اور اسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذکر الہی کی توفیق دے، اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ذکر سے کسی کو پریشانی یا پاگل پن نہیں پڑتا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔